अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। कोई आर्टिस्ट हो या कोई सिंगर हो या जैसे भी कोई मैं समझती हूँ कि आप तक पहुँचाना चाहिए उस फनकार को, मैं लेके आती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज जो आप मेरे चैनल पे देखेंगे वो आज आप सिर्फ मेरी कहानी सुनेंगे, मेरी दिल की बातें सुनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़नकारों के इंटरव्यू भी दिखाए और बहुत सारा आपको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे लोकेशंस दिखाई और मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों से मिलवाया। लेकिन आज मैं कुछ अपनी ज़िंदगी पे कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि आज मैं एक तेल मेहंदी पे जा रही हूँ, उसके लिए मैं तैयार थी, तो मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि आप भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह मैं आपको हमेशा हशाश बशाश फ्रेश नज़र आती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने ज़रा बड़ी संजीदगी से उनको सुनना भी है, उन पे गौर भी करना है, और वो कहानी सुन के आप थोड़े से गमगीन भी होंगे और कहीं कहीं आपको हंसी भी आएगी, खुशी भी मनाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रही थी कि फ़िल्म स्टार दुर्दाना रहमान फ़िल्म से लेके यूट्यूब चैनल तक कैसे पहुँची, इसका रीज़न क्या था। क्योंकि मुझे तो यूट्यूब चैनल का पता नहीं था और ना ही मैं टिकटॉक पे आती थी, आप लोगों के सामने सारी बातें। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह मैं जब फिल्मों में काम करती थी बड़ी वेल सेट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था कि आप शो बिज़नेस के साथ साथ हमेशा ज़हन में रखें कि कोई साइड बिज़नेस भी आपने करना है, ताकि अल्लाह न करे कल को ये लाइटें बुझ जाएं, आपके मेकअप उतर जाएं, आप लोगों के पीछे पीछे भागती फिरें, मुझे काम दें मुझे काम दें, तो फिर वो वक्त नहीं रहता, तो लोग भी नहीं पूछते। तो इसलिए आप इतना सा अपना बना के रखें कि आप ज़िंदगी में अगर आपको कोई ना भी फिल्म मिले या आपके पास कोई काम ना हो, तो आपका रिस्क चलता रहे और बाइज़्ज़त तरीके से, और आप अपने मोमेंट में भी रहें, अपने आप को बिज़ी भी रखें, ताकि आपका दिल भी लगे। क्योंकि अक्सर फ़नकारों का दिल नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने इतनी रंगीन दुनिया देखी होती है, लाइटें, उनके चेहरों पे मेकअप, लोगों की तारीफ़ें, लोगों के बहुत चढ़ बढ़ कर तारीफ़ें करना और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करना। तो वो जो मर्द हो या औरत हो, वो फिर घर के बड़ा मुश्किल है कि वो घर में अपने आप को मेंटेन कर ले, उसको फिर ये चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करता रहे। तो जैसे ही कि शो बिज़नेस में मेरा काम थोड़ा कम होता गया वक्त के साथ साथ, तो मैंने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया, रहमान रेस्टोरेंट। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रेस्टोरेंट एक खूबसूरत चैनल है जिसमें रात को सब किस्म के फ़नकार आते हैं, थिएटर के, फिल्म के, टीवी के, और मेरी उनके साथ दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है। फिर हम मिलजुल के सब रात को खाना खा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और अल्लाह ने मेरे दोस्तों का इतना दिल बनाया कि उन्होंने कभी मुफ्त में खाना नहीं खाया, किसी ने चाय भी पी है तो उसके मुझे पैसे दिए, और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि हमारी एक स्टार ने रेस्टोरेंट बनाया तो हम इसकी हौसला अफजाई करें ताकि ये अच्छे से अच्छा काम को बढ़ाए। तो वो वक्त जो थे मेरे बहुत अच्छे गुजरे में, उसमें मेरे पास माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार जितने भी फ़नकार थे, मैं किस किस का नाम लूँ, सब रात को मेरे पास बैठे होते थे। कोई थिएटर से था, कोई फिल्म से था, कोई टीवी से था। फिर मेरा अपना भी बड़ा अच्छा इखलाक, मेरी उनके साथ कंपनी, उनके साथ अच्छे तरीके से मिलना, और उन लोगों को ये मेरा बहुत पसंद था कि मैं इतना काम करती हूँ और मुझे दाद दे देते, और दाद के साथ कुछ पैसे भी ज़्यादा दे देते थे, बिल से ज़्यादा। तो दोस्तों, कोरोना आ गया इसी दौरान। अब आप देखिए कोरोना में कितने कितने लोगों के हालात ख़राब हुए, बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। तो उसी कोरोना में मेरा भी ज़ाहिर है होटल बंद हो गया। 4-5 साल हम लोग कुछ नहीं कर पाए, घर में बंद, डर डर के रहना, कि डरते मारे किसी को मिलना नहीं, कि अल्लाह ना करे कोई बात ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
تو دوستوں میں سنگل مدر اپنے بچوں کے ساتھ چل رہی تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ میں نے پہلے اپنے بہن بھائی پالے, پھر میں نے اپنے بچوں کو پالا, اور بڑی ہمت سے اور بڑی محبتوں سے میں نے اپنے بچوں کا ساتھ دیا. اسی دوران میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو ڈکیتی کیس میں مرڈر کر دیا گیا. وہ میں نے صدمہ بہت بڑا سہا. اس صدمے کے دوران ابھی وہ صدمہ چل ہی رہا تھا, ابھی بھی میرے دل میں ہے, لیکن وہ ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, کوئی 5-6 ماہ کا ٹائم تھا. تو جو سلمان کی بیوی تھی وہ کومے میں چلی گئی. تو دوستو وہ اس سے بھی بڑھ کر صدمہ تھا. فاطمہ کو جب میں دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی, میری بیٹی مجھے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی. تو اب میں اسٹن تھی, مطلب مجھے نہیں کچھ سمجھ آتی تھی, نہ مجھے رونا آتا تھا, نہ مجھے ہنسی آتی تھی, نہ مجھے پتا تھا کون آیا ہے کون نہیں آیا. لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کیا, پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے باہر کے بھی لوگ ہیں سب لوگوں نے مجھے افسوس کیا اور بڑا دکھ کا اظہار کیا. جو لوگ پاکستان سے باہر تھے, جیسے شبنم بیگم بنگلہ دیش میں تھیں, ان کا فون آیا. تانی بیگم کینیڈا تھیں, ان کا فون آیا. ممتاز بیگم کا فون آیا. جو آرٹسٹ باہر تھے انہیں ایسے صدمہ ہوا کہ جیسے مجھے. تو دوستو اسی دوران میں نا مجھے میری بیٹی نے کہا کہ مما آپ اتنے دکھ سہیں گی تو آپ بچیں گی نہیں, اگر آپ گر پڑی تو آپ کی 2 جوان بیٹیاں, ان کا کیا ہوگا. اب فاطمہ بھی زیر علاج چل رہی تھی, ابھی تک وہ زیر علاج ہے. تو پھر میں نے بڑی ہمت کر کے میں نے یوٹیوب چینل پہ دوبارہ سے کام شروع کیا. پھر آپ لوگوں کی اتنی حوصلہ افزائی, آپ لوگوں کی اتنی محبتیں دیکھ کے پھر میں نے اپنے آپ کو زندہ کیا, کیونکہ میں بھی گر جاتی تو پھر یہ سمجھے پورا گھر میں مسئلہ ہی تھا. تو دوستو اس دوران میں نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو مجھے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. بہت سارے اچھے فنکار جنہوں نے مجھے میرے ایک وائس میسیج پہ مجھے انٹرویو دیے, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ جنہوں نے مجھے اگنور کیا ہوگا, یا یہ چینل کیا ہے, یا یہ فلم ایکٹریس اٹھ کے چینل چلا رہی ہے. لیکن میں ہمت نہیں آ رہی. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی اللہ میری سنے گا. اب دوستو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ سنگل 3 لیڈیز سے گھر میں ہوں تو ہم تو نوکر بھی نہیں رکھ سکتے. ہم نے اپنا ڈرائیور بھی نکال دیا, ہم نے اپنے ملازمین بھی نکال دیے. پہلی بات تو یہ کمانے والا کوئی نہیں تھا, نہ کوئی میرا ہسبینڈ کمانے والا. بیٹا میرا ویسے دنیا سے چلا گیا, ایک میں تھی, یا میری بیٹی ہے اسے بھی میں نے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پڑھایا, اور وہ کبھی کبھی وہ سنگنگ کرتی ہیں اور کبھی کبھی یورپ کے ٹور لگا لیتی ہیں, جیسے کبھی کینیڈا لنڈن شو کبھی کبھی کر لیا. تو دوستو میں نے اس اپنے کام کو نا دل سے شروع کیا. یہ نہیں تھا کہ مجھے فوراً ہی پیسے آ جائیں, کیونکہ پیسے تو جب انسان کا کام اچھا ہوتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دے دیتا ہے, اور پیسہ تو رب کہتے ہیں نا نصیبوں کا دیتا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا, اتنا پیار کیا, اور آپ کے ویوز نے مجھے زندہ رکھا. تو اب دوستو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں یہ نہ کہا کریں کہ جی آپ فلاں ایکٹر کو لے کے آئیں اس کا انٹرویو کریں, یا فلاں ایکٹر کو لے کے آئیں اس کا انٹرویو کریں. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مجھے ایزیلی رسپیکٹ سے انٹرویو دیتے ہیں تو میں ان کا انٹرویو کرتی ہوں. لیکن مجھے بھی نہیں اچھا لگتا, میں بھی ماشاءاللہ 300-400 فلموں کی آرٹسٹ ہوں, ابھی بھی میں آپ کے سامنے ہوں, ابھی بھی میں کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں. تو میں کسی کو ایک سے دوبارہ کہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ابھی ایسے بھی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نام, بہت اچھے لوگ جنہیں میں نے وائس میسیج کیا تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا رسپانس دیا, انہوں نے مجھے میرے انٹرویو کروائے. اور بعض لوگوں کو میں نے فون بھی کیا تو شاید کسی نے فون بھی نہیں اٹینڈ کیا ہوگا, شاید کسی کی مصروفیات میں کسی پہ گلہ نہیں کرتی. تو دوستو آج کا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک فلم سٹار ہونے کے باوجود ایک بزنس مین بھی تھی جس میں نے اپنا ہوٹل چلایا, اور لیکن حالات اور وقت کس وقت بدل جائیں یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. تو اگر آج میں یوٹیوب چینل پہ جاتی ہوں تو مجھے آپ لوگ اچھے کمنٹس میں یاد کیا کریں اور اچھے ویوز کیا کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں. اور مجھے جہاں مجھے موقع ملتا ہے, میں سمجھتی ہوں کسی فلم سٹار کو میں آپ کے ساتھ لے کے آ سکتی ہوں تو میں اسے ضرور لاتی ہوں. مجھے کسی کی طرف جانا بھی پڑے تو میں چلی جاتی ہوں. لیکن آپ لوگ مجھے آج کے بعد یہ نہ کہا کریں گے جی آپ فلاں ایکٹر کو لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو باقی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اپنی کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی کہانی, کوئی نہ کوئی زندگی کا دلچسپ واقعہ, کوئی نہ کوئی ایکٹروں کے متعلق آپ کو بتاتی رہوں گی.
اور آج میں یہ ویڈیو اس لیے آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں کہ پچھلے دنوں میں اتفاق ہوا کہ مجھے 2-3 لوگوں نے میں نے فون بھی کیا تو شاید وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں سن سکی، تو میں نے یہ فیل کیا کہ نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ میں اپنی آڈینس کو ریکویسٹ کر لوں گی کہ آپ کو میری زندگی کی اتنی کہانیاں ہیں، میری 40 سال کی سروس ہے، تو 40 سال میں میری 40 کہانیاں تو ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ 40 دن بھی ڈسکس کروں تو ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ میرے انٹرویو کو لائک کیجئے گا، پسند کیجئے گا۔ اگر آپ نے میرا یہ انٹرویو پسند کیا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی میں آپ کو زندگی کی حقیقات، جو حقائق ہیں وہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گی۔ اور اب مجھے اجازت دیجئے گا، میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا، آپ کی دردانہ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔